اپنی بہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کے پاس گئے اور ان سے گھر کے حوالے سے پوچھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے فرمایا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام کے وقت میرا بیٹا گھر میں پہنچے تو اسے میرا پیغام دینا کہ ایک بوڑھا شخص گھر میں حاضر ہوا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کریں۔ چنانچہ جب شام کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں پہنچے تو بیوی نے پیغام دیا کہ بوڑھا شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کو سلام بھی کہا اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو فارغ کر دوں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر ایک اور خاتون سے نکاح کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پہنچے اپنی بہو کے پاس، جا کر سلام پیش کیا اور گھر کے حالات کا جائزہ لیا تو بہو نے جواب دیا کہ گھر کے حالات الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑے اچھے حالات چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام کے وقت آپ کے شوہر گھر میں پہنچے تو انہیں میرا سلام پیش کرنا اور انہیں پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ کو محفوظ رکھیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں۔ شام کے وقت جب اسماعیل علیہ السلام پہنچے تو بیوی نے سلام کا جو پیغام تھا سلام پہنچایا اور یہ پیغام سنایا کہ بوڑھے شخص نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر کے اندر رکھوں اور آپ کی حفاظت کروں، آپ کو تھام کے رکھوں، آپ کو فارغ نہ کروں، آپ کو طلاق نہ دوں۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح البخاری کے اندر لے کر آئے ہیں۔ صحیح البخاری میں انہوں نے تو ایک فقہی مسئلہ ثابت کیا، لیکن اس واقعے سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے، عورتوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ شکر گزار بن کے رہیں، ناشکری والے جو کلمات ہیں وہ زبان کے اوپر نہ لے کر آئیں۔ جس قسم کے حالات ہیں ان حالات کو قبول کرنا چاہیے، جس قسم کے حالات ہوں ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، زبان پر حرف شکایت نہیں لانی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں صبر اور شکر کی زندگی۔ صبر اور شکر کی جو زندگی ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عصر حاضر میں ہمارے گھروں کے اندر تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، ساس بہو کے تنازعات ہیں، شوہر اور بیوی کے تنازعات ہیں، اور اسی طرح نندوں کے اور بھابھیوں کے تنازعات ہیں۔ ان تمام تر تنازعات میں، ان تمام تر جھگڑوں کے اندر ہماری عورتوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ صبر اور شکر کی زندگی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خود جو تنازع ہے، جھگڑا ہے، اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ تنازعات جھگڑا منع ہے۔ خاص طور پر گھروں کے اندر تنازعات کھڑے کرنا اسلام نے تو ان کو بڑی سختی کے ساتھ ان کو منع کیا ہے۔ اور اسی طرح شکوک و شبہات، ہمارے اکثر جو تنازعات ہیں، ساس اور بہو کے تنازعات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اسلام نے
بڑی سختی کے ساتھ ہمیں شکوک و شبہات سے منع کیا، اور میں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ شکوک اور شبہات کو چھوڑ دو، شکوک و شبہات کی جو زندگی ہے یہ بسر نہ کرو، بلکہ مومن ایک یقین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی مرد بھی یقین کے اوپر ہوتا ہے، جو خاتون ہے وہ بھی یقین کے اوپر رہتی ہے، تو یعنی گھر کے اندر شکوک و شبہات والا ماحول نہ ہو۔ ہمارے جو اکثر تنازعات ہیں ان کے پیچھے ظنون ہوتے ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں بدگمانی سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والے ظنون سے اپنے آپ کو بچا لو، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو لہٰذا اگر ساس بھی یہ سوچ لے، بہو بھی سوچ لے کہ ظن نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنی، بدگمانی سے ہمارے اسلام نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، تو گھر کے اندر تنازعات والی کیفیت انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح صبر اور شکر کی زندگی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور جو اکثر تنازعات ہیں ان کے پیچھے تہمتیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں قذف المحصنات، فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی پاک دامن خاتون کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ جہاں شرک ایک کبیرہ گناہ ہے، جہاں چوری ایک کبیرہ گناہ ہے، جہاں سود ایک کبیرہ گناہ ہے، جہاں یتیم کا مال کھانا ایک کبیرہ گناہ ہے، وہاں پاک دامن خاتون کے اوپر تہمت لگانا بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو یہ سوچ لینا چاہیے اور اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تہمت لگانا حرام ہے۔ تو گھر کے اندر ایسا ماحول ہو جو پاکیزہ ماحول ہو، صاف ستھرا ماحول ہو اور محبت والا ماحول۔ محبت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، فرمایا کہ دو بھائی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جہاں کسی چیز کا سایہ نہیں۔